بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 114 اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمَنْ اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو منع کرے مساجد اللہ مسجدوں سے اللہ کی، این یذکرا کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ نام اس کا، وسعا اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا ان کی خرابی یا ویرانی کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے، این یدخلا کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا مگر خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیٌ رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرات آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم یا ظلم کرنے والا کون ہے جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اس کے نام کی یاد کو روکے اور ان کی ویرانی میں کوشاں ہو۔ جن لوگوں کے ظلم کا یہ حال ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت گاہوں میں وہ قدم رکھیں، بجز اس حالت کے کہ وہ ڈرے سہمے ہوئے ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں ذکر کس چیز کا؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کا۔ تو ہم سب سے پہلے جو سب سے پہلی مسجد ہے، جو مرکز ہے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح دنیا میں ہر قوم کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک مرکز ہو، اسی طرح اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے ایک مرکز ضروری قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ تمام افراد ملت اس کے ساتھ وابستہ ہوں، ہر شخص کو اس کے ساتھ پیوستگی اور مواصلت ہو۔ یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے ماتحت کام کر رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں نجوم و کواکب، ستارے اور سیارے ہیں، مگر سب کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ ایک درخت کو آپ دیکھیں، اس کی صدہا ٹہنیاں ہیں اور شاخیں ہیں، مگر سب کا رزق جڑ سے آتا ہے۔ دریاؤں کو دیکھیں، ہر دریا، ہر نہر کے لیے کوئی نہ کوئی چشمہ مرکز ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق ضروری تھا کہ امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک مرکزی درسگاہ ہوتی، جس کی شاخیں تمام دنیا میں پھیل جاتی، جو ان تمام متفرق و منتشر اجزاء کے لیے اتحاد کا مرکزی نقطہ ہوتی، جو سب کے لیے جڑ کا کام دیتی، جس کے سرچشمہ سے تمام عالم اسلام کے دریا اور نہریں سیراب ہوتی۔ چنانچہ اس غرض کے لیے وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ مکرمہ کو منتخب کیا گیا۔ وہ سب سے اعلیٰ تعلیم گاہ قرار پائی اور دنیا بھر کی تمام مساجد کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا کہ سب درسگاہوں کی نگران کار اور محافظ ہو۔
جب مختلف اسلامی شہروں کے مسلمان اپنی اپنی تعلیم گاہوں سے فارغ ہوں تو ایک مرتبہ اس مرکزی درسگاہ میں بھی ضرور حاضر ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہوگا مسلمانوں کی ترقی کا راز۔ یہودیوں نے نسک قبلہ پر اعتراض کیا کہ بیت اللہ قبلہ نہ بنے، لیکن دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں لا مرکزیت کی اشاعت جاری رہے اور وہ ایک مرکز سے وابستہ نہ ہو سکیں، ان کی قوتیں منتشر ہو جائیں، ان کی متحدہ طاقت فنا ہو جائے، ان کا کوئی تعلیمی مرکز نہ رہے، اور جو مرکز نہ ہوگا تو دنیا بھر کی مسجدیں خود بخود ذکر الہی سے خالی ہو جائیں گی، کوئی قوت ان کی نگران کار نہ ہوگی، ان کا نظام قائم نہ رہ سکے گا، پھر ان سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا شخص ظالم ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو مسجد یعنی عبادت گاہ میں قدم رکھتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ آخر میں ان کا انجام بتا دیا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی عظیم عذاب کے مستحق ہوں گے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرات عذاب عظیم۔ اللہ اکبر! اور گویا یہ ایک قسم کا یہ سمجھ لیں چیلنج تھا ان کے لیے، اور وہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح قرآن کریم نے اعلان کیا تھا، اور اسی کو اسلام میں معجزہ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ غیر مسلم اقوام نے قرآن کریم کی اس حقیقت کو سمجھا، یعنی اگر یہ مرکز بن گیا تو پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے اور انہی کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے اس کی قرآن کی اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اقوام متحدہ کی داغ بیل ڈال کر مسلمانوں کو ان کے مرکز سے غافل کر دیا۔ افسوس کہ آج عالم اسلام نے اس مرکزی حیثیت کو ختم کر دیا۔ بیت اللہ صرف رسومات حج کے لیے رہ گیا، اور افادیت، مرکزیت اور حج کو بالکل بھلا دیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ مکرمہ عالم اسلامی کے لیے مرکز کا کام دیتا، تمام دنیا کے لیے اس جگہ سے ہدایات جاری ہوتی، مسلمانوں کے سارے ممالک کا امیر المومنین یہی ہوتا، تمام دنیا کے لیے اس جگہ سے ہدایات جاری ہوتی، اور مسلمانوں کے سارے ممالک کی حیثیت اسلامی صوبہ جات کی سی ہوتی۔ پوری دنیا اسلامی کا امیر اس جگہ سے کنٹرول کرتا، ہر ملک کا حکمران اسی جگہ سے منتخب کر کے بھیجا جاتا، ہر اسلامی ملک کی اندرونی و بیرونی خرابیوں کا ازالہ اسی جگہ سے کیا جاتا، تمام ممالک اسلامی کی نظریں اسی مرکز کے ساتھ وابستہ ہو جاتی، ہر کمی کو یہاں سے پورا کیا جاتا، اور ہر مرض کا علاج اسی مرکز سے کیا جاتا، ہر اسلامی مملکت کی ضروریات اسی مرکز سے پوری ہوتی، اور ہر اسلامی ملک اس مرکز کے سامنے جواب دہ ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ 1000 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم کتنے بھی کمزور ہوئے، لیکن جب تک ہمارا مرکز ایک رہا دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ جب سے ہمارا مرکز ویران ہوا اور پھر مرکز کی مرکزیت ختم کر کے رکھ دی گئی، ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور آج بھی اور قیامت تک دیکھیں قرآن پکار رہا ہے کہ دیکھو اس مسجد کو اپنی مرکزیت بنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصل میں جس نے اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی مرکزیت کو، کہ اللہ نے جو مرکز بنا دیا، اس کو تباہ اور ویران کرتا ہے، یہ موت کے مترادف ہے۔
یہود کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قومی طور پر کئی بار مر چکے ہیں، اور اب نزول اسلام کے بعد بھی ان کی موت یقینی ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے مجوسی بادشاہ بخت نصر کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے جلا دیے۔ بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کی شان و شوکت کو پامال کر کے ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب شام اور عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ زمانہ دراز تک پورا شام اور مصر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، یہاں تک کہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو فتح کیا۔ اللہ اکبر۔ رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب اور ویران کیا، اس کی بے حرمتی کی، اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا بیان یہ بھی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا گیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ 2 قول ہیں اس آیت کے نازل ہونے میں۔ بہرحال شان نزول کچھ ہو، چاہے جو میں نے 2 آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو، بہرحال اس آیت کا حکم عام ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت سے خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ فرمایا گیا ہے، لہذا تمام مساجد پر اس کا حکم عام ہے، اور مفہوم آیت یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو تو وہ یقیناً بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی گروہ بندی کی لعنت نے ان کو یہود و نصارہ سے بھی چند قدم آگے لا کھڑا کیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مسجدوں کو برباد کرنے پر تل گئے ہیں۔ مسجدیں گویا اللہ کی یاد کے لیے نہیں تعمیر کی گئیں، بلکہ اپنی اپنی فرقہ بندی کی پختگی کے لیے تعمیر ہوئی ہیں۔ اور ایسا وقت آیا کہ بعض مسجدوں کے دروازوں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس مسجد میں کوئی وہابی، نجدی اور دیوبندی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی پہچان کے لیے مسجدوں کو گھات گاہ بنا لیا ہے۔ اس آیت میں مسجد کی ویرانی اور بربادی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ پیش گوئی کے طور پر کہہ دیا گیا کہ جو شخص بھی مسجد کی ویرانی اور بربادی کی کوئی صورت کرے گا وہ یقیناً دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک دعا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ
تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے بچا۔ آمین ثم آمین۔